الحمد لله الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من الشعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تمام احباب درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. میری انتہائی واجب الاحترام اللہ تعالی نے بہت ہی مقدروں والا بہت ہی رحمتوں والا یہ مہینہ نازل فرمایا. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس خاص برکتوں والے مہینے کا نام لے کر ذکر فرمایا. کسی اور مہینے کا نام قرآن پاک کے اندر نہیں. رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر نام لے کر تذکرہ فرمایا. الحمدللہ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے. رمضان آتا ہے انسانوں کی زندگیوں بدلانے کے لیے، حالات بدلانے کے لیے. یہ رحمت بن کر آتا ہے، انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آتا ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، کتنی اونچی چیز ہوتی ہے. اس کی مقدار کے مطابق، اس کے وجود کے مطابق، اس کی اہمیت کے مطابق اللہ تعالی انعام عطا فرماتے ہیں. کیونکہ غیر رمضان کے اندر انسان ایک حرف قرآن پاک کا پڑھتا ہے، مثلا الف لام میم. غیر رمضان کے اندر اللہ ان 3 حروف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ان 3 حروف پر صرف 30 نیکیاں نہیں بلکہ 70 گنا اللہ ثواب بڑھا دیتے ہیں. مسلمانوں کا شوق بڑھا دیا کہ غیر رمضان کے اندر ثواب کم ہوتا ہے، جب رمضان آ جاتا ہے اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح آ رہی ہے. آج کے درس کے اندر اللہ تعالیٰ کا مقدس نام کی برکات بیان کی جائیں گی. آج یکم رمضان المبارک پہلا روزہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم دنیا کی لغزشوں سے ہٹ کر اللہ کے محبوب کے برگزیدہ بندے بن. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کلمہ طیبہ. سب پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ ایسا ببرکت کلمہ ہے، فرمایا کہ جب انسان اخلاص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ ادا کر لیتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ ادا کیا ہوا کل قیامت والے دن ساری دنیا کی تمام چیزیں ایک پلڑے کے اندر اللہ رکھ دیں. دوسرے پلڑے کے اندر اس کلمہ طیبہ کا اخلاص، جس انسان نے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا کہ وہ پلڑا جھک جائے گا، دنیا کی تمام چیزیں پلڑا اڑ جائے گا. کلمہ طیبہ کی بہت اہمیت. فرمایا کہ یہ دلوں کو صاف کرتا ہے، زبان کی طہارت کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، وجود کے اوپر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو لاگو فرماتا. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے 100 مرتبہ صبح کے وقت اور 100 مرتبہ شام کے وقت کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، فرمایا کہ وہ قیامت والے دن روز محشر میں جب کھڑا ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہو. کلمہ طیبہ بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت وزنی چیز ہے. جب اخلاص اس کے اندر جتنا اخلاص بھرو گے اتنا ہی وزنی ہو جائے، کیونکہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں ترازو کے اندر اخلاص تولا جائے گا، وجود نہیں تولا جائے گا.
چیزوں کی مقدار کو نہیں تولا جائے گا بلکہ اخلاص کو تولا جائے گا کہ اخلاص کی اس کے اندر کتنا ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے لیے تھا، یا لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے زندگیوں کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق کر لیجئے، اپنی زبانوں کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ورد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ معطر کر لیجئے۔ یہ رمضان ہمیں لمحہ، ہر سانس ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی سے بچ کر اللہ کے محبوب کے برگزیدہ بندہ بن جائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ حوصلے والا مہینہ ہے، پریشانی کو دور کرنے والا مہینہ ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے شہر عظیم مبارک، فرمایا ہے کہ سارا کا سارا دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں، جب رمضان آتا ہے اللہ ساری کی ساری چیزوں کو برکتوں والا بنا دیتا ہے۔ زندگیوں کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں، گھروں کے اندر ہی برکتیں آ جاتی ہیں، کاروبار کے اندر اللہ برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں، آپس میں تعلقات کے اندر اللہ برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رحمت انسان کو ہر جگہ، ہر لمحہ تنہا نہیں چھوڑتی۔ پہلا روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ معطر رکھیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ختم کر دیں گے، لیکن عہد یہ ہو کہ ہم اللہ کے مہمان کی قدر اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ جب یہ عہد انسان کے اندر آئے گا تو اس وقت اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دل و دماغ کو، وجود کو روزوں کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، رمضان مبارک کی برکت سے اللہ ہم سب کو صحیح معنی رمضان مبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔